السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، حرام خوری کی وجہ سے انسان کا خون اتنا سفید ہو جاتا ہے کہ وہ خود انسانی رشتوں کے لیے بھی بیگانہ یعنی اجنبی بن جاتا ہے۔ کچھ اسی طرح کا ایک واقعہ کراچی میں بھی کچھ عرصہ قبل رونما ہوا تھا کہ ایک سٹنگ پولیس کے ڈی آئی جی نے اپنے سگے والد کو کراچی کے ایک معروف فلاحی ادارے میں لاوارث ظاہر کر کے اپنے پولیس ملازمین کے ذریعے چھڑوا دیا تھا۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ انسانی خون کے سفید ہونے کی اس سے بھی کوئی بدترین مثال ہو سکتی ہے کہ پولیس کا سٹنگ ڈی آئی جی اپنے ہی سگے والد کو لاوارث ظاہر کر کے پرانے کباڑ کی طرح سے، پرانے فرنیچر کی طرح سے گھر سے اٹھا کر اپنے ملازمین کے ہاتھوں ایک فلاحی ادارے میں پھینک آتا ہے کہ ہم اس کا علاج کرنے یا اس کی دیکھ بھال کرنے کے قابل نہیں رہے، یا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں رہا کہ ہم اس بوڑھے کی مزید دیکھ بھال کر سکیں۔ وہی جو کہ یورپ میں، مغربی ممالک میں پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان میں بھی بے حسی کی یہ ہوا کب چل پڑی، لیکن جب میرے علم میں یہ بات آئی کہ پولیس کا ایک ڈی آئی جی اس طرح سے کر گیا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے کہ پولیس کے اندر اتنی بے حسی، وہ بھی پی ایس پی افسروں میں، کہ ایک پی ایس پی افسر جو کہ ڈی آئی جی ہیں، جو کہ اربوں میں اس وقت کھیل رہا ہے، اس کے بارے میں یہ اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے خود اپنے اس سگے والد کو، کہ جنہوں نے انہیں بچپن میں اپنے انگلی سے پکڑ کر چلنا سکھایا تھا اور اس اسکول میں اسے داخل کروایا جہاں سے وہ گریجویٹ ہونے کے بعد آج اس شاہانہ پوسٹ کو انجوائے کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں ان کا اپنا خون اس قدر سفید ہو گیا کہ وہ اسی بوڑھے والد کی بجائے کہ انہیں اپنے سر کا تاج بنا کر ان سے مزید رہنمائی حاصل کرتا زندگی کے معاملے میں، لیکن انہوں نے وہی سرد مہری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے والد کو کراچی کے فلاحی ادارے میں ایک لاوارث ظاہر کر کے اپنے ملازمین سے داخل کروا دیا۔ بعد میں اس فلاحی ادارے والوں کو معلوم ہوا کہ ان کے ہاں جو یہ بوڑھا لاوارث زیر علاج ہے، زیر کفالت ہے، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں، وہ شہر کے پولیس کے ڈی آئی جی کا والد ہے، جس کے بعد اس فلاحی ادارے کے منتظمین نے ان کی زیادہ آؤبگت کی، ان کا زیادہ خیال رکھا، لیکن وہ بدنصیب بوڑھا وہ روتا رہا اپنے بیٹے کی اس ناروا اور گری ہوئی حرکت پر۔ ناظرین، کل کے پروگرام میں جو میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے کرتا درتاؤں اور خاص طور سے وہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ سے، تو آج مجھے پتہ چلا ہے وہاں سے ایک فیڈ بیک خبری کے ذریعے یہ پتہ چلا ہے کہ پہلے ہی ایک ایسی تجویز وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں زیر غور ہے کہ آئندہ کسی بھی یو ٹی یعنی انڈر ٹریننگ اے ایس پی کو وہ سندھ پولیس میں نہیں بھیجا جائے گا۔ خود ان کا یہ کہنا ہے کہ سندھ پولیس وہ کرپشن کی نرسری ہے، اور وہ اپنے مزید وہ اے ایس پیز کو اس نرسری میں بھجوا کر ان کو ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو کرپشن کی نرسری سے جو پروان چڑھیں گے تو پھر وہ پاکستان کے دوسرے تمام صوبائی پولیس کے لیے وہ گاربیج ہو جاتے ہیں، وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں، انہیں سوائے کرپشن کے اور کچھ بھی نہیں آتا۔ لہٰذا اب یہ طے ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اپنے کسی بھی انڈر ٹریننگ اے ایس پی، یہاں تک کہ نئے پرموٹی ایس پی کو بھی وہ سندھ پولیس میں ان کا ٹرانسفر کر کے ان کے کیریئر کو داؤ پر نہیں لگائیں گے۔ یہ کہنا ہے خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ایک خبری کا۔ ناظرین، اگلے دنوں میں نے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کراچی کے دواساز کمپنی کے مالک کے اغوا کا، اور میں نے اس رپورٹ میں یہ تذکرہ کیا تھا کہ اس تاجر کے اغوا میں پولیس کے 2 بڑے افسروں کا نام
لیا جا رہا ہے، جو کہ خود ان کی فیملی کی جانب سے، ان کے دوستوں کی جانب سے جو ہے وہ نام جو ہے وہ مینشن کیا گیا تھا۔ اب جو دواساز کمپنی کے جو مالک ہیں، کہا جاتا ہے کہ انہیں اغوا جو 16 دسمبر 2016 کو جو ہے ان کا اغوا ہوا تھا، اور اغوا کی جو واردات ہے یہ کلفٹن میں چائنا ٹاؤن جو ایک ریسٹورنٹ ہے وہاں پر جو ہے جے پال نامی ایک کارندہ ہے جو ان دونوں پولیس افسروں کا مڈل مین تھا، اس کے ذریعے فون کر کے جو ہے اس کمپنی کے مالک کو بلوایا جاتا ہے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس وقت عبداللہ شیخ جو تھے وہ DIG لاڑکانہ تھے، اور ان کے کارندے جو ہے وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور 3 روز تک جو ہے وہ ان کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، اور اس دوران جو ہے ان سے کمپنی کے جو شیئر پر جو ہے دستخط لیے جاتے ہیں اور شیئر اپنے نام کروائے جاتے ہیں۔ یہ کہنا ہے خبری کا، اور خود جو ہے وہ مغوی کے قریبی رفقا کا، کہ یہ سب کچھ اس وقت ہوا تھا۔ یہ جو کمپنیاں ہیں اس میں یونیٹیک جو ہے یہ کورنگی سیکٹر 21 میں ہے، اور میڈی مارکر جو ہے لیبارٹریز ہے وہ حیدرآباد میں ہے، ایک پلاڈ ہے وہ زیر تعمیر ہے، اور ویلکم پاکستان جو ہے یہ ایک دواساز کمپنیاں جو ہے باہر سے یہ درآمد برآمد کا یہ کاروبار کرتے ہیں اس کمپنی کے ذریعے۔ اب جے پال جو ہے وہ بھی اس وقت لاپتہ ہے، یعنی اس جو میں نے سٹوری بریک کی تھی RPO حیدرآباد، ان کے متعلق جو ہے کیا نام ہے غلام قادر تھیبو، اور دوسرے جو DIG ہیں عبداللہ شیخ، اور تیسرے جو ہے یہ بھاون داس سے متعلق، تو یہ لوگوں نے جو ہے وہ اس میری سٹوری کے بعد جو ہے نا اس کے بعد کمپنی کے اس مالک کو جنہیں پہلے اغوا کر چکے تھے انہیں ڈرانے دمکانے کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے میڈیا پر یہ جو سلسلہ شروع کروایا ہے ہمارے اس پروگرام کے شکل میں، اگر یہ بند نہیں ہوا تو وہ انہیں اور ان کے بچوں کو دوبارہ اغوا کر کے جو ہے وہ انہیں نشان عبرت بنا دیں گے۔ میں پہلے بھی پروگرام میں جو ہے وہ کور کمانڈر کراچی اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو جو ہے وہ مخاطب کر چکا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ توجہ دیں کہ یہ جو ہے ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہو چکا تھا، اور اب بھی جو ہے وہ فیملی جو ہے وہ ان کے تھریٹ کے زد میں ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو اس میں بھاون داس جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے جو MNA ہیں ان کا سگا بھائی بتایا جاتا ہے، اور ان کی ایک طریقے سے جو ہے شہداد کوٹ میں جو ہے ان کا ایک کہتا ہے بلا شرکت غیر ایک طریقے سے ان کی حکمرانی ہے، اور یہ جو ہے بھاون داس جو ہے یہ ان کا دوست ہے غلام قادر تھیبو کا اور عبداللہ شیخ کے، اور یہ وہاں پر جو ہے مہاراج نامی کسی شخص کے 2 رائس کمپنیوں پر بھی جو ہے اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے قبضہ کر چکے ہیں، اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنا کے انہیں پابند سلاسل کرنے کا بھی ان پر الزام لگایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک بھائی جو ہے شنکر لال وہ پچھلے 18 سالوں سے جو ہے وہ ڈائریکٹر نیشنل ہائی وے کی پوسٹ پر جو ہے براجمان ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے با اثر ہے، اور ان با اثر جو ہے وہ شنکر لال کے تھریٹ کے زد میں جو ہے وہ اس وقت یہ دواساز کمپنی کا مالک آ چکا ہے، جو اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ اپنا نام بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو ہے شیئر کرنے کو اس وقت تیار نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 مرسڈیز گاڑیاں جو ہے وہ بھی جو ہے غلام قادر تھیبو جو ہے وہ ان سے چھین کر لے گئے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ان کی پہلے جو ہے غلام قادر تھیبو سے دوستی تھی، اور 3.5 کروڑ روپے انہوں نے دیے تھے انویسٹمنٹ کے لیے، اور اس 3.5 کروڑ کے عوض جو ہے وہ تقریباً جو ہے کوئی 40 کروڑ کی یہ جو کمپنیز ہے اس میں شیئر ہولڈر بننا چاہتے تھے، جس پر جب انہیں منع کیا گیا تو انہیں اغوا
کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور مطلب اغوا انہیں کر لیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے جو عبداللہ شیخ ہے وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 1 کروڑ روپیہ کی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد 40 کروڑ کی انویسٹمنٹ میں جو ہے وہ نفع نقصان کے برابر حصہ دار بننے کے خواہش مند تھے، جس پر کمپنی کے مالک نے انہیں منع کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب آپ نے 1 کروڑ روپے کی شراکت داری کی تو آپ پھر 1 کروڑ کے ہی نفع نقصان کے مالک ہوں گے، آپ پوری کمپنی کے مالک نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے دھوکہ دہی کے ذریعے جو ہے ان کی کمپنی کو ان دونوں افسروں اور ان کے تیسرے جو پارٹنر ہے بھاون داس نے مبینہ طور پر جو ہے ان کی کمپنی پر قبضہ کر لیا، اور اب کہا جاتا ہے کہ وہ کمپنیاں دونوں جو ہے ضافہ نامی دوسری ایک بڑی کمپنی ہے دوا ساز، ان کو فروخت کر دی گئی، جس کا مالک جو ہے جواد بتایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں میڈیا رپورٹس کے مطابق اور خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ ان تمام تر صورتحال کا علم جو ہے وہ خود پولیس کے جو سربراہ ہے مشتاق مہر، ان کے علم میں بھی ساری بات، اور اسی طریقے سے جو چیف سیکرٹری سندھ ہیں ممتاز شاہ، ان کے بھی علم میں ساری باتیں ہیں، لیکن کوئی ایک بھی جو ہے اس معاملے میں فریادی کی جو ہے مدد کرنے کو تیار نہیں ہو۔ اس وقت جو فیملی ہے وہ ان لوگوں کے، ان با اثر لوگوں کے تھریٹ میں آ چکی ہے، اور وہ انہیں مسلسل تھریٹ کر رہے کہ اگر انہوں نے جو ہے یہ ان کے خلاف جو ہے انکشافات کا سلسلہ ختم نہیں کیا، بند نہیں کیا، تو اب کے بار وہ انہیں اس طرح اغوا کریں گے کہ ان کا کہیں سراغ بھی نہیں ملے گا کہ وہ کہاں چلے گئے۔ اس قسم کی خوفناک تھریٹ انہیں دی گئی ہے، جس کے بعد سے وہ فیملی بہت زیادہ خوفزدہ ہے، وہ اوپر اللہ کی جانب دیکھ رہی ہے، یا پھر جو ہے کور کمانڈر کراچی یا پھر سندھ ہائی کورٹ کے قابل احترام چیف جسٹس کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے جو ہے ان کی اس وقت مدد کی جا سکتی ہے۔ انہیں بہت ہی بری طریقے سے ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ غلام قادر تھیبو جو ہے ان کے صاحبزادے ہیں اسد تھیبو، ان کی ایک سیکیورٹی کمپنی ہے جو کہ جناح اسپتال میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے، اور ان کے پاس جو ہے بحریہ میں جو ہے ایک بنگلہ بھی ہے، اور کسی سیکیورٹی فورسز سے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں۔ اب ان سے کوئی یہ کہا جائے کہ 2 سال میں ان کے اکاؤنٹ میں جو ہے 25 کروڑ روپے کہاں سے آئے، یہ سارے انکشافات ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کسی خاتون کے شوہر کو زہر دینے کا بھی الزام جو ہے ان 2 پولیس افسروں میں سے ایک پولیس افسر پر لگایا گیا ہے، اور اس کے بعد اس پولیس افسر نے اس خاتون سے شادی کر لی، اور شادی کے بعد وہ خاتون بڑی مشکل سے جو ہے اپنی اور بچوں کی زندگی بچانے کے لیے جو ہے کراچی سے کینیڈا فرار ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ انکشافات جو ہے مزید اب اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں، اور بہت سارے اس میں چہرے جو ہے سامنے آئیں گے۔ اس میں ایک جو ہے وہ جیلر کا بھی نام اس سارے معاملے میں آ رہا ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، ایسے لگتا ہے کہ پوری کی چکر میں آدھی سے بھی جانے کے مصداق، یعنی کراچی پولیس کے ایڈیشنل آئی جی بننے کے خواہش مند آر پی او حیدرآباد ڈاکٹر جمیل کی حیدرآباد کی جو پوسٹنگ ہے وہ بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ یہ خطرہ کسی دشمن کی جانب سے نہیں بلکہ خود ان کے اپنے صاحبزادوں کی جانب سے ان پر پڑ رہا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے، خبری کا کہنا یہ ہے کہ ان کے جو 2 صاحبزادے ہیں، ایک علی اور رافع، ان دونوں نے جو ہے حیدرآباد سرکٹ ہاؤس کے 3 ملازمین وقار احمد، رحیم بخش اور امر لال کو بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا، جس میں سے ایک کو جو ہے انہوں نے درخت سے الٹا ٹانگ کر اس پر تشدد کرتے رہے، جس کے بعد جو ہے جب یہ اطلاع جو ہے ان کے یونین کے جو صدر ہے ان تک جب یہ اطلاع پہنچ جاتی ہے چیئرمین تک، تو شیرباد خان
وہ اس پر لے کے جو ہے ایک بہت بڑا انہوں نے احتجاج شروع کر دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت تک یہ احتجاج جاری رہے گا جب تک جو ہے وہ آر پی او حیدرآباد ڈاکٹر جمیل کے ان دونوں صاحبزادوں کے خلاف جو ہے یعنی کہ تشدد کا مقدمہ درج نہیں ہوتا، اور جب تک ان دونوں کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جاتی اس وقت تک جو ہے ان کے خلاف جو ہے احتجاج جاری رہے گا۔ جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان پر غیر معمولی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے، ورنہ خود ان کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں حیدرآباد سے ہمارے نمائندے ہمراز رائی اور خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک اندھیر نگری اور چوپٹ راج کا جو ہے وہ سلسلہ اس وقت حیدرآباد رینج میں شروع ہو چکا ہے۔ یعنی سب کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر جمیل جو ہے وہ چند ماہ کے مہمان ہیں، اور چند ماہ کے بعد جو ہے وہ ان کی ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے ان کی ہر کام میں جو ہے ان کی رفتار بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ جو معاملات پہلے مہینوں میں ہوا کرتے تو وہ مہینوں والے معاملات ہفتوں میں آ گئے، اور ہفتوں والے معاملات جو ہے روز میں آ گئے، روز والے معاملات جو ہے گھنٹوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے جو آرگنائز جرائم جو ہے اس وقت حیدرآباد میں چل رہا ہے اس کے مالکان جو ہے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ ہم جو ہے منتھلی کے بجائے اس کو ہفتے میں کنورٹ کریں، اور ہفتے کا جو پیسے ہیں اس کو ہم ڈے میں، اور ڈے کے پیسے جو ہیں ہم گھنٹے کے حساب سے پولیس والوں کو دینا شروع کر دیں۔ یہ ایک پہلی مرتبہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب اس ساری صورتحال کے دوران ہی یہ واقعہ رونما ہوتا ہے علی کا اور رافع کا، جو ان کے لخت جگر بتائے جاتے ہیں ڈاکٹر جمیل کے، جنہوں نے جو ہے سرکٹ ہاؤس کے ملازمین کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا، جس کے بعد جو ہے ان کی پوری یونین جو ہے وہ سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ہے ایک اور بڑی خبر یہ آئی ہے کہ ڈاکٹر جمیل جو ہے پہلے جو ان کی منتھلی یا ماہانہ جو میٹنگ ہوا کرتی تھی وہ اس میں تمام افسروں کو جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ زحمت دیا کرتے تھے کہ سب کے سب جو ہے وہ ایک ساتھ ہی ان سے ان کے دفتر میں آ کے ملاقات کریں۔ لیکن اب کے بار جو ہے انہوں نے جو ہے وہ جو لیڈیز ہیں ان کے پورے رینج میں جو خواتین پولیس افسران ہیں، جس میں علینا راجپڑ ہیں کہ اے ایس پی ہیں، دوسری جو این جی او ایس کو جو ڈیل کرتی ہے ماروی آوان، اور دوسرے جتنے بھی حیدرآباد رینج میں جو خواتین پولیس افسران جو پوسٹڈ ہیں ان تمام کی میٹنگ جو ہے پہلے طلب کر لی ہے، اور اس کے بعد جو ایس ایچ اوز اور ایس پیز کی میٹنگ ہے اس کے بعد بلائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں خود ایک ایس پی نے جو ہے وہ ہمارے نمائندہ ہمراز رائی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا یہ ٹھڑک نہیں ہے تو اور کیا ہے، ٹھڑک کی اس سے بدترین مثال اور کیا ہو سکتی ہے۔ ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ ٹھٹہ کے اندر جو ہے کوئی 16 ڈائریکٹ اے ایس آئی جو ہے وہ کمیشن کے تھرو جو ہے وہ اپائنٹ کر دیے گئے ہیں، جس میں ایک خاتون جو ہے وہ مس شیلا بھی شامل ہیں، جبکہ باقیوں میں جو ہے وہ شاہ رخ جمیل ہے، وسیم سرور سومرو ہے، عباس علی جھابرو ہے، فیاض علی جکرانی ہیں، آفتاب حسین جلبانی ہیں، امتیاز علی خاصخیلی ہے، محمد فیصل شیخ ہیں، نعیم حیدر میمن ہیں، غلام مصطفیٰ بٹی ہے، بخت علی خواجہ ہیں، اس طریقے سے عنایت علی شاہ ہے، منور علی پلوجو ہیں، مختار علی بروہی ہے، محمد رمضان بارن ہیں، حسین بخش جاکرو ہیں۔ ان تمام کو جو ہے وہ ایس پی ٹھٹہ نے ویلکم کیا کہ انہیں پولیس فورس میں ویلکم کیا جاتا ہے، انہوں نے پولیس فورس کو جوائن کیا ہے، اور انہوں نے جو ہے نیک تمناؤں کا اظہار ان تمام نئے جو اے ایس آئی ان کے لیے کیا ہے۔ ناظرین چلتے چلتے ایک عرض یہ کروں کہ سکھن کے جو ڈی ایس پی تھے جعفر بلوچ، جنہیں وہاں سے تبدیل کر دیا گیا تھا بعض شکایتوں کے نتیجے میں، گزشتہ دنوں جو ہے وہ انہیں دوبارہ جو ہے پاکستان بازار سب ڈویژن کا جو ہے وہ ڈی ایس پی تعینات کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کراچی سے ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ایس پی غلام مرتضیٰ تبسم نے جو ہے ایک شہید کانسٹیبل محمد آصف کی ہمشیرہ
کی شادی جو ہے وہ گزشتہ روز ہو رہی تھی۔ اس شادی کی تقریب میں جو ہے انہوں نے جو ہے ایس ایچ او شریف آباد اور ایس ایچ او عزیز آباد کو پھولوں کے ساتھ اور بہت سارے تحائف کے ساتھ وہاں پر بھجوایا، اور انہوں نے جو ہے اس شادی کی تقریب میں شرکت کی، اور اس دلہن کو جو ہے اس کی بائی کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا کہ اس کی اس شادی کی تقریب میں اس خوشی کے موقع پر جو ہے پولیس کا محکمہ جو ہے ان کے ساتھ برابر کا شریک ہے، اور انہیں جو ہے بہت سارے تحفے تحائف سے بھی انہیں نوازا گیا۔ تو یہ ایک اچھا اقدام ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ جو پولیس اہلکار جو ہے اپنی جانیں جو ہے اس محکمے کے لیے، اس عوام کے لیے، اس معاشرے کے لیے قربان کر دیتے ہیں، تو ان کے اپنوں کے ساتھ جب کوئی ایسے موقع آتے ہیں تو انہیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک اچھی روایت جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ایس ایس پی غلام مرتبہ تبسم نے ڈالی، جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، ایک اور خبر جو ہے منگو پیر کے علاقے سے جو ہے وہ سی ٹی ڈی نے جو ہے وہ لندن متحدہ کا جو ایک بدنام زمانہ ٹارگٹ کلر جو ہے وہ آصف عرف بایا کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب اس میں مزید کیا تفصیل ہے، کتنے وارداتوں میں یہ ملوث تھا یا یہ کیا کرنے یہاں پر آتا ہے، اس سلسلے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم، اس لیے کہ جو سی ٹی ڈی کے جو ایس ایچ او ہیں راجہ طارق، اور خود جو سی ٹی ڈی کے روح رواں ہیں راجہ عمر خطاب جو ہے، وہ ہمارے نمائندے ہمراز راہی کے بار بار ٹیلی فون کرنے کے باوجود ان سے رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو میں اس چینل کے توسط سے جو ہے میں سی ٹی ڈی کے جو ڈی آئی جی ہیں عمر شاہد سے گزارش کروں گا کہ بھی اگر آپ لوگ کوئی اچھا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں، دہشت گردوں کو گرفتار کرتے ہیں، شہر میں امن و امان کو قائم رکھنے میں جو آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو پلیز جو ہے آپ اپنی جو کارکردگی ہے اسے ہمارے نمائندے سے، ہمارے چینل کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ میں اپنے چینل کے ذریعے جو ہے کراچی کے عوام کو خود سی ٹی ڈی کی جو یہ کارنامے ہیں، جو ان کی جو کارروائیاں ہیں، اس سے آگاہ کرتا رہوں، تاکہ شہر میں جو شہریوں میں جو ہے دہشت گردوں کی وجہ سے جو خوف و ہراس ایک پھیل چکا ہے، ایک عدم تحفظ کی لہر جو ہے وہ دوڑ رہی ہے، اس کو روکنے میں آسانی ہو۔ تو اس کے لیے جو ہے مجھے سی ٹی ڈی کے جو ڈی آئی جی ہیں عمر شاہد، ان کے تعاون کی ضرورت ہے کہ ان کی جو پارٹی ہے عمر خطاب کی سربراہی میں جو بھی کارروائیاں ہو رہی ہے دہشت گردوں کی گرفتاری کے حوالے سے، پلیز اس سے جو ہے وہ ہمارے چینل کو بھی آگاہ کرتے رہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔